الرحمن الرحیم جس مسلمان کو عبادت الہیہ کی لذتوں سے وہ آشنا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت، شریعت کی معرفت اور عبادت کی حلاوت اور لذت اور مٹھاس سے اگر کوئی مسلمان مانوس ہو جاتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، اس نعمت کے سامنے بڑی سی بڑی دولتیں، سلطنتیں، بادشاہتیں ہیچ ہیں، بیکار ہیں۔ اسی لیے اللہ والے دنیا کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھتے۔ ارے ایک طرف سونے کا ہیرے جواہرات جڑا ہوا تاج ہو اور دوسری طرف غلاظت ہو، گندگی ہو، تو تاج کا رکھنے والا گندگی اور غلاظت کی طرف کیوں اٹھا کر نظر دیکھے گا؟ جو مسلمان اللہ کی عبادت کی لذت کو پا لیتا ہے، بادشاہت کو ٹکرا دیتا ہے، سلطنت کو ٹکرا دیتا ہے، مال و دولت کو اپنے پیروں کے نوکوں کی چپلوں کی نوک پر وہ رکھتا ہے، ٹھوکر پر رکھتا ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور جب ان کو لذت آشنائی ہو گئی، معلوم کر لیا اللہ کے راستے میں کیا مزے ہیں، معرفت کی کیا خوبیاں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹانے میں وہ زندگی میں کتنی لذتیں، تخت و تاج کو آپ نے ٹکرا دیا، فقیری اور سادگی کو اپنا شعار بنا لیا، اور نہ صرف یہ کہ فقیری اور سادگی کو اپنا شعار بنایا، بادشاہت کی طرف، سلطنت کی طرف، مال و دولت کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر آپ نے دیکھی بھی نہیں، اس لیے کہ جس کو خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید ایک لونڈی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے دربار میں بہت ساری لونڈیاں تھیں، لیکن وہ جلا کرتی تھیں، حسد کیا کرتی تھیں، یہ کیوں اسی لونڈی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ ہیرے جواہرات کے ہار کو توڑ کر ان کی موتیوں کو اور ان کے دانوں کو زمین پر بکھیر دیا، اور محل میں ان لونڈیوں کو جمع کر کے کہا جسے جو پسند ہو وہ لے لے۔ جس کو جو چیز پسند تھی وہ لے لی، اور یہ لونڈی جسے ہارون رشید زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہیرے جواہرات پسند نہیں؟ تو کہا جہاں بنا جو مجھے پسند ہے اس کو میں نے چن لیا ہے، دیکھیے میرا ہاتھ آپ کی پشت پر ہے، پیٹھ پر ہے، مجھے تو آپ چاہیے۔ بادشاہ ملا تو سب کچھ مل گیا، اس کی سلطنت مل گئی، اس کی حکومت مل گئی، اس کے مال و دولت خزانے مل گئے، اور خزانہ ملا تو صرف خزانہ ملا، بادشاہ نہ ملا۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے زمین کے خزانوں کو پایا، اس نے آسمان کے خزانوں کو پایا، اس نے اللہ کی قدرت کو پایا، اور جس نے زمین کو پایا تو صرف زمین کو پایا، اللہ کو نہیں پایا۔ اسی لیے یہ تھوک کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ بادشاہت اور یہ سلطنت لازوال سلطنت ہے، اس پر زمین و آسمان کی مملکتیں قربان ہیں۔ یہی ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، وہ جو گدڑی پہنا کرتے تھے، اوپر جو چادر ڈالا کرتے تھے، فقیرانہ بھیس اور فقیرانہ زندگی انہوں نے اپنا لی تھی،
بادشاہت کو ٹھوکر مار کر. تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اس گدڑی کو پیوند لگا رہے تھے. کپڑے کا پیوند بھی نصیب نہیں تھا. کپڑے کی چادر میں چمڑے کا پیوند, ایک چمڑے کا ٹکڑا کہیں مل گیا تھا اور اس کو وہ سی رہے تھے. ان کے زمانے کے جو وزراء تھے, درباری بادشاہ جو ان کے خادم تھے, ان کا لاوا لشکر فوج وہاں سے گزرا اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک ٹھٹا مارا مذاق کیا. ابراہیم تیری حالت کیا ہو گئی؟ جو آدمی رشوت کی کمائی کو چھوڑتا ہے, حرام کی کمائی کو چھوڑتا ہے, سود کی کمائی کو چھوڑتا ہے, غربت اور افلاس کو گلے لگاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. کتنے موقع تھے پیسے کمانے کے, بلڈنگیں تعمیر کرنے کے. ابراہیم تیری اس حالت پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. کیا بادشاہ تھا ملک کا, اور آج اپنی چادر سینے کے لیے تجھے پیوند نصیب نہیں, چمڑے کا ٹکڑا لگا رہا ہے. ان مسلوں کو اپنا لو, ان مسجدوں کو اپنا لو, ان خاص کے ذروں کو اپنا لو. نہ ایوانوں کی کرسیوں میں کچھ رکھا ہے, نہ قارون کے خزانے میں کچھ رکھا ہے. جس نے تہجد کے سجدے کی لذت پائی, اسے سونے چاندی کی قیمت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس نے اللہ کا نام لیا اور اس نے لذت پائی, ہیرے جواہرات کی کوئی اس کے سامنے ویلیو نہیں ہے. حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا, خون کے فوارے نکل رہے تھے. اللہ کے نام کی لذتوں کے سامنے یہ ساری چیزیں قربان. حضرت صدیق اکبر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مطاف کے اندر پیٹا گیا, لگ رہا تھا کہ جنازہ نکل جائے گا. سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے. فرمایا کہ اس کو ختم کرنا کوئی ضروری نہیں تھا, آپ خاموش رہ جاتے. فرمایا کہ نہ, ایک ایک سبھی اعلیٰ پر لگ رہا تھا کہ جنت کی منزلیں ہمیں مل رہی ہیں. خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا اور خدا کی محبت کا پیالہ ہمیں مل رہا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. فضائل اعمال کے واقعات بزرگوں سے سنے ہوں گے. تیر لگ جاتا تو کہتے کہ ان کو ایسے نہیں نکالا جاتا. اس زمانے کے اندر سن کرنے کا, بے ہوش کرنے کا انجیکشن نہیں ہوتا تھا, تو کہا جاتا ان کو تہجد میں لگا دو اور پھر جو ہے ان کے تیر کو جسم سے نکال لو. آنکھ سڑ جاتی, کہا کہ ان کو نماز میں لگا دو, یہ اللہ کے ہو جائیں گے, ان کے اعضاء کٹ جائیں گے, ان کو پتہ نہیں لگے گا. یہ اللہ کی محبت کا پیالہ جام جو پی لیتے ہیں, نہ انہیں تکلیف کا پتہ ہے, نہ انہیں دنیا کی دولت کا لالچ ہے. اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں اولیاء اللہ کی جو تعریف کی, یہ نہیں کہا کہ ولی وہ جس کی پگڑی بڑی ہو, ولی وہ جس کی داڑھی بڑی ہو, ولی وہ جس کے تسبیح کے دانے موٹے موٹے ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ انہیں کوئی ڈر نہیں, کوئی غم نہیں. پوچھو ولایت کیا ہوتی ہے, اللہ کی محبت کا پیالہ اور جام کیا ہوتا ہے. مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ سے دلی کے بادشاہ نے کہا ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آپ کے جھوپڑے میں آنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ ایک بادشاہ کو غریب کے جھوپڑے سے لینا دینا کیا؟ نہیں بادشاہ نہیں, جہاں مرزا ہمیں آپ کی دعا چاہیے, آپ کا آشیرواد چاہیے. کہا کہ میرے جھوپڑے کے 2 دروازے ہیں, ایک میں داخل ہو جاؤ, ایک میں نکل جاؤ. دلی کا بادشاہ داخل ہوا, نکل گیا. حضرت کو پتا ہی نہیں. لوگوں نے کہا بادشاہ آیا تھا, حضرت نے کہا آیا بھی تھا. چپلوں کی ٹھوکروں کی نوک پر سلطنتیں قربان ہوتی ہیں, بادشاہتیں قربان ہوتی ہیں. ان کو فقیر نہ سمجھو, ان کو غریب مسکین مجبور نہ سمجھو. اذا اقسم علی اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ کی عرش کی طرف دعا کے لیے, اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے گا. اسی لیے فرمایا کہ
میرے اولیاء اللہ سے دشمنی لینے والا مجھ سے دشمنی لینے والا ہے. ان کے معاملات کے اندر آپ الجھو نہیں. یہ دنیا الگ دنیا ہے. تم کیا جانو معرفت کیا ہوتی ہے, تم کیا جانو شراب کا پیالہ محبت کا کیا ہوتا ہے, نبی کی محبت کیا ہوتی ہے. سب کچھ پائے ہوئے ہیں زمین و آسمان کے خزانے. وزراء نے کہا اور ان کے جو اس وقت کے خدام تھے انہوں نے کہا ابراہیم تیری اس حالت پر ہمیں ترس آتا ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کام کرو. سوئی نکالی, اس میں سے ساگا نکالا اور اس سوئی کو دریا کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ تم ساری فوج مل کر, ملٹری مل کر اور انٹیلیجنس مل کر, بحریہ مل کر اور فوج مل کر میری سوئی کو نکالو. ذرا کہنے لگے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف تمہاری دولت ہی گئی, کپڑے ہی چھنے, تخت ہی چھنا اور تاج ہی چھنا. اب تو لگ رہا ہے کہ تم ایک نمبر کے پاگل اور بے وقوف بھی ہو. ارے اتنے بڑے سمندر میں سوئی ہماری فوج تلاش کرے گی. ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مچھلیوں تم بھی اللہ کی بندیاں ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ, اور میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا چکا ہوں. میری سوئی واپس کرو. اتنا کہنا تھا, جتنی دور تک آواز گئی کتنی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر ایک ایک گولڈ اور سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ نہ, میری کوئی بھی سوئی زنگ لگی ہوئی ٹوٹی پوٹی وہ مجھے چاہیے. تو ایک مچھلی نے لا کر دیا. تب وزراء نے کہا, خادموں نے کہا واقعی یہ تخت و تاج پر ہمارے ہزاروں تخت و تاج قربان ہیں. یہ ہے وہ راستہ جس پر بر بٹنے کی ہم دعوت دیتے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اس راستے کی طرف ہم آنے کی دعوت دیتے ہیں جس راستے کے اندر سر بلندی ہے, جس راستے کے اندر عزتیں ہیں, جس راستے کے اندر مال و دولت پیشاب کے قطرے سے زیادہ حقیر لگتے ہیں, اور جس راستے کے اندر ہاتھ اٹھ جائے قسم کے لیے اللہ کی قدرت اس کو پورا کرتی ہے. جیسے میں نے کہا وہ بغداد کا جو چور تھا اور اس بوڑھے ضعیف نے جب وہ مال اس گھر تک پہنچا دیا تو کہا تھا کہ بیٹا اب زندگی میں جب کبھی تجھے مال و دولت کی ضرورت ہو اور کھانے پینے کی ضرورت ہو تو میرے گھر کو تو دیکھ چکا ہے. اس کے حواس باختہ ہو گئے چور کے کہ جس گھر میں میں نے ڈاکہ ڈالا یہ تو مالی کے مکان ہے بیچارے. اپنے لیے 25% 25% مال رکھا اور 75% مال ہمیں دیا اور وہ بھی ڈھو کر بوجھ لاد کر میرے مکان تک عزت کے ساتھ پہنچا کر گیا. اب تو تھے یہ ضعیف اور وہ تھا نوجوان. چلو دوڑ کر چلا دیکھے تو صحیح یہ بوڑھا آدمی کون ہے. وہ صبح شام کو پہنچ گیا اور ارد گرد جو مکانات تھے اڑوس پڑوس کے وہاں اس نے معلوم کیا بھئی یہ کس کا مکان ہے. لوگ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم اجنبی ہو, تم بغداد کے رہنے والے نہیں ہو. نے کہا کہ میں بغداد کا رہنے والا نہ ممکن. کوئی آدمی بغداد کا رہے, بنگلور کا رہے, لال باغ کو نہ جانے, بنگلور کا رہے, کرن پارک ودھان سبھا کو نہ جانے, یہاں کے چیف منسٹر کو نہ جانے. بغداد کے ہو اسے نہیں جانتے. یہ تو بابا مشہور گھر ہے. ہندوستان کے تاج محل کو ہندوستانی نہیں جانیں گے اور کون جانیں گے. وہ مکان دیکھنے میں غریبوں کا, مسکینوں کا ایک ٹھکانہ لگ رہا تھا, لیکن بغداد کے لوگوں کی نگاہ میں وہ مکان تاج محل لال قلعے سے زیادہ قیمتی تھا. لگتا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو. کہنے لگا کہ ہاں ہم تو ہیں, ہم کو کیا لینا دینا, ہم راتوں میں نکلتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں. کہنے لگا یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے. بغداد کے رہنے والے اللہ والے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مکان. اللہ اکبر, حضرت کا مکان. انتظار کرنے لگا, آنے میں حضرت کی دیری ہو گئی. جیسے ہی مکان میں داخل ہوئے تو پھر یہ کب کانپنے لگا.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بابا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی؟ نہ حضرت, اللہ کے لیے مجھے معاف کیجیے, میں ہاتھ پر آپ کے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو توبہ کیا ابن سابات سے, جو اب تک ایک چور اچکا بدماش کے نام سے یہ جانا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا, اب اس کے بعد اللہ والوں کی فہرست کے اندر, اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر اس کا نام آ گیا. یہ ہیں وہ اللہ والے جن کے گھر اگر کوئی بری نیت سے بھی جاتا ہے ولایت سے مالا مال ہو کر نکل جاتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا اپنے ہم جلی عمدہ بناؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کلام پاک کی سورہ مدثر کی آیت کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم ولو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, قیامت کے دن جا کر پچھتائیں گے کہ دنیا میں ہمارے سمبند کن لوگوں سے تھے, تعلقات کن لوگوں سے تھے, اولیاء اللہ سے تعلقات ہوں گے. تو یہ جو پچھتانا جس کا تذکرہ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم, ہم نے کسی کو اپنا گہرا دوست نہیں بنایا. تلاش سے کیا نہیں ملتا, کیا نہیں ملتا تلاش سے. لوگ کیا کیا نہیں تلاش لیتے ہیں, جسے مال کی محبت ہوتی ہے, دولت کی محبت ہوتی ہے, زمین کی چاہت ہوتی ہے, لڑکی کی چاہت ہوتی ہے, لڑکی کو ہیرو کی چاہت ہوتی ہے, اور تعلیم والے کو ڈگری کی کیا نہیں ملتا تلاش کرنے سے. اور اللہ نے کہا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو, صادقین کے ساتھ رہو, اولیاء اللہ کے ساتھ رہو. اور وہ ہے نہیں, اور اللہ کہے رہنے کے لیے ضرور ہے, اور ان کے سطح میں اللہ نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے. ہماری نماز کی طرف, ہماری عبادتوں کی طرف اللہ دیکھیں گے, کبھی کی آسمان سے آگ کے گولے برسائیں گے, کبھی کی اللہ زمین کو حکم دیں گے, زلزلہ بپا کرے گی زمین, اور ہم اور آپ تباہ ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. یہ اختاب ہے, یہ اولیاء اللہ ہے, یہ نبی کے چاہنے والے ہیں. حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی ایک تقریر میں حضرت نے فرمایا کہ آپ کے متوسلین اور آپ کے مریدین میں ابھی بھی اس گئے گزرے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت کو خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ روزانہ کا ایک کلام پاک ختم کا آج بھی ہمارا معمول ہے. 30 پارے, بیوی ان کی بھی ہے, اولاد ان کے بھی ہیں, کاروبار ان کے بھی ہے, وہ سگنلوں میں بھیک نہیں مانگتے, وہ مسجدوں کے فٹ پاتھوں پر کھڑے ہو کر چندہ نہیں مانگتے, لیکن ایک کلام پاک دن میں, ایک کلام پاک رات میں. اور کچھ ایسے آپ کے متوسرین ہیں, حضرت نے فرمایا جن کی زندگی بگڑی ہوئی تھی کلبوں میں, ڈانس کے اڈوں میں, شراب خانوں میں اور جوئے خانے میں, لیکن جب بدلی ایسے بدلی تو حضرت کو کہتے ہیں کہ روزانہ 10-10, 20-20 ہزار مرتبہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں. آدمی اگر چاہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ فرماتے ہیں جو اس راستے کے اندر مجاہدہ کرے گا ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے, کھولتے چلے جائیں گے. اور جو منہ پھیر کر جنت سے بھاگے گا اللہ فرماتے ہیں کیا ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ جنت کی طرف آ جائے اور جہنم کی طرف نہ جائے. مانگے دینے کے لیے تیار ہیں, ایک قدم آئے ہم 10 قدم آئیں گے, وہ چل کر آئے ہم دوڑ کر آئیں گے, وہ دوڑ کر آئے ہم سینے سے لگا لیں گے. زبان اس کی ہوگی, بول ہمارے ہوں گے, کان اس کے ہوں گے, قوت سماعت ہماری ہوگی, قدم وہ اٹھائے گا, منزل قدموں کے نیچے ہم ڈال دیں گے. حضرات, رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس, یہ برکت, یہ رحمت والا مہینہ, اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو جس سانچے میں چاہے ڈھال سکتے ہیں. یہ اللہ والوں کے تذکرے, یہ اللہ والوں سے تعلقات, یہ اولیاء اللہ سے نسبتیں, یہی دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والی ہیں. وہ جو بات رہ گئی تھی اس فرقے سے تعلق رکھنا چاہیے, اعتدال کا راستہ کیا, انشاءاللہ ہم اسے کل عرض کریں گے. بینک میں ہم لوگ کیا کام کر سکتے ہیں؟ سود کا وبال اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ حدیث پاک میں اسے ماں سے 36 مرتبہ
زنا کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سود کے معاملے میں گواہ بننا، سود کے معاملے کے لیے اپنی بلڈنگ کو کرائے پر دینا اور کسی آدمی کو سود کی طرف رہبری کرنا، اس میں جو بھی آدمی براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہوگا وہ اس کو برابر اس کو گناہ ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے سحری کے بعد سگریٹ پی کر فجر کی نماز کو آتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، جن سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ روزے میں اس سے کوئی فرق تو نہیں آئے گا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، فاسد بھی نہیں ہوگا، ٹوٹے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اب انہوں نے جو پی تھی سگریٹ وہ سحری کی حالت میں پی تھی، لیکن ان کو چاہیے کہ مسجد کے اندر آئیں، اپنے منہ کو صاف کر کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچے پیاز اور لہسن کو کھا کر مسجد کے اندر نہ آیا کرو، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہم مسجد میں عبادت کے لیے آ کر فرشتوں کی نورانی مخلوق کو ہم اذیت دیں گے، ان کی بددعا لیں گے، ان کی آزاری لیں گے۔ ایسے کپڑے جن کپڑوں سے بدبو جھلکتی ہے، یا جسم بعض لوگ محنت کرنے کے بعد جب پسینہ آتا ہے تو اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے اگر غسل بھی نہیں کر سکتے، ویٹ ٹیشو پیپر، گیلا ٹیشو پیپر دکانوں میں ملتا ہے، وہ اپنے جو ہے استنجا خانہ بیت الخلا جائے اور وہاں پر آرام سے اپنے بدن کو جو ہے صاف کرے۔ ایک تو پسینے کی بدبو بھی زائل ہو جاتی ہے اور خوشبو بھی جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ محنت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، اس لیے کہ آدمی جب اپنی لیلا اور محبوبہ سے ملتا ہے بن سور کر اللہ کے دربار میں ان بدبودار کپڑوں کے ساتھ آنا، یا سگریٹ اور بیڑی کا استعمال، گٹکا پان پراگ کھا کر آنا، اور یا یہ کہ کسی کو ڈکار لینے کی شکایت ہے، وہ تو بیماری ہے گیس کی، اور منہ سے جب وہ ڈکار لیتا ہے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ صفوں سے ہٹ کر کنارے کہیں جو ہے وہ نماز پڑھے، 20 صف کے اندر پہلی صف پہ آ کر جس کو ریل خارج ہونے کی بیماری یا ڈکار لینے کی بیماری، یا جس کے کپڑے اتفاقاً بدبودار ہو گئے یا پسینے کی بدبو، یہ لوگ احتیاط کرنا چاہیے اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے۔ شادی کے بعد میاں بیوی جو گھومنے جاتے ہیں، اس کے بدلے اگر عمرہ کے ذریعے گزاریں تو کیا کوئی برائی تو نہیں؟ یہ تو اور بڑی برائی ہوگی کہ آپ نے عمرے کو یہ سمجھ لیا کہ شادی کے بعد جو ہے تفریح کا ذریعہ بنا لیا، یہ بڑی بری بات ہے۔ آج ایک عام وبا بن چکی ہے کہ عمرہ ایک پکنک ہو چکا ہے، عمرہ ایک تفریح اور عمرہ ایک جو ہے سیر سپاٹا بن چکا ہے۔ بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے اس پر گرفت لگانے کی۔ اب عمرے کی ترغیب اور عمرے کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عمرہ جانے والوں کا انسپیکشن کرنے اور معائنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جا کر کیا کعبے کی عظمت کو پامال تو نہیں کرے گا؟ کیا یہ جا کر نبی کا دل تو نہیں دکھائے گا؟ کیا یہ جا کر مسجد نبوی کو ناپاک تو نہیں کرے گا؟ اب اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا یہ شادی کے بعد عمرے کو جانا، ہنی مون، کیا آپ جو ہے اوٹی کو گئے، کشمیر کنیا کماری گئے؟ گویا ہنی مون کے لیے لوگ مکے اور مدینے کو یاد کر رہے ہیں، یہ بہت بری بلا ہے۔ اور بعض لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے اور وہ تقوی بگاڑتے ہیں، وہ لے جا کر گنبد خضرا کے نیچے نکاح خوانی کرتے ہیں قاضی کو لے جا کر، اور کچھ لوگوں کو لے جا کر، یہ حرامی پنے پر حرامی پنا ہے۔ ہم بظاہر آپ کہیں گے مدینے کو جا رہا ہے، نبی کے گنبد خضرا کے سائے میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا ایک صحابی مدینہ طیبہ کے اندر تھے، غالباً عبد الرحمن بن عوف ہیں یا کوئی اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کے اندر خوشبو دیکھی۔ اس زمانے کے اندر دلہا زعفرانی قسم کی خوشبو اپنے جسم کو ملتا تھا، وہ خوشبو اور وہ رنگ چادر کو لگ گیا۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرا نکاح کل ہو گیا۔ صحابی تھے، مدینے میں تھے، نبی زندہ تھے، نبی سے خطبہ نہیں پڑھایا، نبی کو نکاح میں نہیں بلایا اور نبی نے اسے برا بھی نہیں مانا۔ اب یہ عاشق رسول کو ہندوستان میں رہ کر غریبوں کو پیسہ دیے بغیر، یتیموں کی پرورش کرے بغیر، ان کا منہ مار کر ہمارے اس شہر بنگلور کے اندر، ہماری اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر کتنے غربا دانے دانے کو ترس رہے ہیں، کتنے لوگ دوا پانی کے لیے ان کے پاس جو ہے دوا دارو کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے،
اور اس کمینے کو سوجی ہے کہ گنبد خضرا کے ساتھ یہ فضول خرچی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اولاد کی پیدائش پر کیا پارٹی کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تو شریعت میں نہیں ہے. آدمی لڑکا ہو لڑکی ہو شکریہ ادا کرے، اس کی طرف سے صدقہ کرے اور اس کی طرف سے خیرات کرے تو یہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. کچھ لوگ سوالات انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آن لائن کیا کرتے ہیں. استعمال کیے ہوئے مسواک کو کیا کرنا چاہیے، یعنی مسواک جب چھوٹا ہو جاتا ہے یا جو ہے گیلا ہو جاتا ہے ناقابل استعمال تو آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، یا اگر اسے کہیں جو ہے دفن کرنا چاہے کر سکتے ہیں، پھینکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں عورت سے ملاقات شرم کر سکتے ہیں یا نہیں، حالت روزہ میں کرنے سے 60 دن کی پینالٹی روزے رکھنے پڑیں گے، اور رات میں یعنی افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے وقت سے پہلے تک ملاقات کی جا سکتی ہے. فیس بک استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے. ایک لائبریری ہے، اس لائبریری کے اندر کچھ اچھی کتابیں بھی ہیں اور اس لائبریری کے اندر کچھ بری کتابیں بھی ہیں، تو ہمیں اچھی کتابیں لے کر بری کتابیں وہاں سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جو بھی انٹرنیٹ کے یہ آلات ہیں، ان میں گھس کر ہمیں ان گندے برے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کر ہدایت سے ان کو روشناس کرنا چاہیے. بیلگام کے اندر ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کا نام شکیل ہے، اور وہ ہم سے رابطے میں ہے اور انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے بیانات وہ سنا کرتا ہے. اس کا کام اور مشغلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو فیس بک ہیں، ٹویٹر ہیں، اور اس قسم کی جو چیزیں جس کے اندر لڑکے لڑکیاں چیٹنگ کیا کرتے ہیں، یہ ان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، مدعو کرتا ہے. لڑکی کے نام سے اس نے جو ہے اپنی پروفائل بنائی ہے. اب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بھئی 16 سال کی بچی ہے، 18 سال کی کنواری لڑکی ہے. جب آ جاتے ہیں تو ہمارے بیانات اگر اس کو 1.5-2 گھنٹے کے سنائیں تو وہ کہاں سے سنے گا؟ وہ شراب کا رسیا، وہ عشق کا رسیا، وہ جو ہے مجنونہ پاگل لڑکیوں کا دیوانہ کہا. تو وہ تقریروں میں کے بیچ کے کلپ جو عذاب قبر سے متعلق، جہنم کے عذاب سے متعلق، تقوی سے متعلق، ایمان سے متعلق، تو اس نے بتایا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 99% لوگ تائب ہو چکے ہیں. وہ اگر یہ سوچ کر کے فیس بک کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال ایک شجر ممنوع ہے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اسی کے اندر داخل ہو کر لڑکی کا فرضی نام پروفائل بنا کر وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اپنا گرویدہ بنایا. پھر ان کو بتایا کہ میں نے غلط اپنا پروفائل بنایا تھا، میں ایک لڑکا ہوں، بادشاہ ہوں، میرے چہرے پر سنت ہے. تو آدمی اس طریقے سے بھی اپنے دین کے پیغامات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے ہمیں دین کی بات بتائی ہی نہیں تھی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں. پھر وہ لوگ ہماری ویب سائٹ کھولنے لگتے ہیں، آن لائن آتے ہیں اور بیانات کو سنتے ہیں. الحمدللہ ان کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ آیا ہوا ہے. نماز اچھی طرح پڑھتا ہوں لیکن دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. یہ اگر اپنی طرف سے چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آدمی جان بوجھ کر کہ میں میری بیوی کی سالت میں دکان کیا، اس پر مواخذہ ہے. اگر خود بخود خیالات چلے جاتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جس گھر کے اندر مال ہوتا ہے. شیطان اسی نماز کے اندر خیالات بگاڑتا ہے جو نماز زندہ ہوا کرتی ہے. پریشان ہونے کی بالکل کوئی بات نہیں. ہزاروں خیالات آئیں لیکن ان خیالات کے پیچھے آدمی نہ لگے. ہاں اگر بہت زیادہ خیالات ستاتے ہوں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. مرنے کے بعد جو چہلم ہوتا ہے، 40 دن کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو افطار پارٹی میں کھلا سکتے ہیں. کیا یہ کھانا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چہلم کرنا ہی ناجائز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چہلم کو افطار پارٹی میں شامل کرنا یہ گناہ پر گناہ ہے. اگر کسی آدمی کے تعلق سے یہ معلوم ہو کہ اس افطار پارٹی میں چہلم کا کھانا کھلا رہا ہے تو اس افطار پارٹی میں شرکت ناجائز ہے اور حرام ہے. روزے کی حالت میں ایسا کون سا گناہ ہے جو روزے کو خراب کر دیتا ہے؟ ہر گناہ روزے کو خراب کر دیتا ہے. غیبت کریں، بری نگاہ ڈالیں، دل کے اندر وسوسہ لائے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک انسان کے ظاہر کا، باطن کا، دل کا، دماغ کا
ہر چیز کا روزہ ہے، ہر چیز اس کو خراب کر دیتی ہے۔ رمضان میں جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے اکابرین رمضان کے اندر یکسوئی اختیار کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت زکریا صاحب پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند اپنے آپ کو مسجد اور خانقاہ سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تمہارا اپنا ذاتی عمل ہوا اعتکاف، یہ قرآن پڑھنا، یہ ذکر کرنا، یہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، یہاں لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، یہاں ہدایت کی شمع روشن ہوں گی، یہاں ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بات شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شیخ الہند کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شاہ عبد القادر کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات حضرت شاہ عبد الرحیم کو سمجھ میں نہیں آئی، جو آج ہم جیسے عقل مندوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کے اندر اتنا پلس 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 ثواب ہوتا ہے۔ وہ کیوں قرآن کو لے کر بیٹھے تھے؟ وہ کیوں خانقاہوں کو لے کر بیٹھے تھے؟ نکلنا چاہیے تھا اللہ کے راستے میں۔ اس زمانے میں جماعت کا نظام تھا نہیں تھا، تو ان لوگوں کا جو جواب ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ رمضان کے اندر جتنی یکسوئی ہمارے اکابرین کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، خط و کتابت، بیوی سے بات چیت، فونوں کا معاملہ، دوستوں سے ملاقات۔ آج جمعہ میں آپ نے بات سنی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے تکلف ساتھی ظہر میں آیا اور سحری کے وقت تک بات نہیں کر پایا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، وہ کٹ کر جو حدیث پاک کے اندر آئے ہیں الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے کمر بند کو کس لیا کرتے تھے اور یکسوئی اپناتے تھے۔ یہ یکسوئی رمضان کے اندر کر کر عبادت کر کر آپ دیکھیں رمضان کی لذت کتنی جو ہے دو گنا ہو جاتی ہے اور حلاوت کیسے ملتی ہے۔ جماعت میں جانا ہر عبادت اپنی جگہ پر مشروع ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ غلط فیصلہ لیتے ہیں حضرت جماعت کے خلاف ہیں، جماعت کے مخالف ہیں۔ جیسے کہ میں نے آج ایک مسئلہ بیان کیا، ایک آدمی رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور اس کی ماں بیمار ہے، اور میں نے کہا مجھ سے اگر پوچھا کیا کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، ماں کی تیمارداری کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے نفل پڑھنا، تلاوت ہے، اس میں التحیات ہے، درود ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، لیکن یہاں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی تیمارداری کرے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے اندر اصل جو سنتیں، اکابرین کا معمول، بزرگان دین کا معمول، خود فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے جو بات لکھی اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی شیعہ ہو اور لڑکا سنی ہو، شیعہ اسلام سے خارج ہے، نہ تو لڑکی اس سے لی جاتی ہے نہ اس کو ہم اپنی لڑکی دے سکتے ہیں۔ دنیا کے 72 ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے والد کو شراب کی عادت ہے، تو بس یہ کر سکتے ہیں کہ آج کل حکیموں کے پاس کچھ نسخے ہیں، حکیم اس کا علاج کرتے ہیں، جا کر علاج کریں، یا یہ کہ ہم ہمارے ویب سائٹ کے اندر نماز کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، نماز کن فیکون پڑھ پڑھ کر اس کو دعا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہاتھ پیر باپ سے باندھ نہیں سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رہبر جنت ایک کتاب ہے، اس کو آپ خریدتے ہوئے جائیں۔ جمعہ کے اندر جو 40 بیانات کی DVD تھی وہ ختم ہو چکے تھے، اب جو ہے پھر دوبارہ اس کو تیار کر کے لایا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب مفت میں مل رہی ہے، 9 منٹ کا مدرسہ، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سائرہ بانو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ زینب خانم یہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔